صل على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز سامعین کرام اور ہندوستان کے غیور مسلمانوں، جب سرزمین ہند پر انگریزوں کے ناپاک سائے پڑے اور باشندگان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کا خون پانی سے ارزاں ہونے لگا، جب اپنے وطن عزیز کی عزتیں سڑکوں پر نیلام کی جانے لگی، جب ان کی جانیں کھلونوں سے سستی ہو گئیں، جب اپنے وطن عزیز میں ہی ان کا رہنا مشکل کر دیا گیا، جب انگریزوں کی خونی عفریت ہندوستانیوں کو اپنے پنجے غلامی میں جکڑنے لگا، تب ایسے نازک حالات اور ہولناک ماحول میں جبکہ منہ کھولنا قیامت سے کم نہیں تھا، اپنی زبان کھولنا گویا موت کو دعوت دینا تھا، ایسے وقت میں وقت کے سب سے بڑے عالم دین امیر المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا. آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہ ملک اب دارالحرب ہو چکا ہے، ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. دوستو، آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ آپ کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف طوفان بلا خیز جس میں کاشان فرنگیت خس و خاشاک کی طرح اڑتا چلا جا رہا تھا. انگریزوں کے خلاف کھلم کھلا جنگ شروع ہو گئی. مسلمان میدان جہاد پہ بے خوف و خطر کود پڑے اور دو بدو اور آمنے سامنے کی ایسی ٹکر لی کہ انگریزوں کے چھکے چھوٹ گئے. ناچار انگریزوں کو قدم پیچھے ہٹانا پڑا. اس فتوے کے بعد پورے ملک ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف عام نفرت پھیل گئی. ہر ہندوستانی کے سینے میں جذبہ آزادی مچلنے لگا. دوستو، 1857 عیسوی کی جنگ آزادی سب سے مشہور اور خوفناک ہے، جس میں انگریزوں کی ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی. ہندوستانیوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود مسلمانوں نے انگریزوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور کسی بھی طرح کی قربانیوں سے دریغ نہ کیا. بالآخر خدا نے وہ دن دکھائے جب ہندوستان کے سر پر آزادی کا پرچم لہرنے لگا اور غلامی کی جنزیریں کٹی اور وطن عزیز کے چمن میں پھر سے بہار آ گئی. دوستو، مسلمانوں نے جنگ آزادی میں بے شمار قربانیاں دی ہیں، لاتعداد علماء کرام شہید کیے گئے ہیں. اگرچہ غیر مسلم بھائیوں کی خدمات کا انکار نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ اگر ہندوستان کی آزادی میں مسلمان اور خصوصاً علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. آج ہندوستان کی تاریخ کو مست کر کے پیش کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی قربانیوں اور علماء کرام کی محنتوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. عام بہت سے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہندوستان آزاد ہو گیا، آزاد ہوئے تقریباً 75 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا ہے. مسلمان جس پریشانی میں کل تھے آج بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے، بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خود مسلمان آگے بڑھیں اور تاریخ کو جھٹلانے والوں کو سچ کا آئینہ دکھلائیں، اور ہم اپنے اور محسن مسلمانوں اور علماء کرام کی محنتوں اور ان کی قربانیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ بتلائیں کہ اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے. اٹھائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.